السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی کے ایام انتہائی خوشگواری کے ساتھ بسر ہو رہے تھے۔ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون تھے۔ قناعت پسندی ہمارا اصول تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہمارا شعار اور مطمع نظر۔ ہماری شیر خوار بچی گھر کا روشن چراغ تھی۔ اس کی میٹھی میٹھی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولتی رہتی تھی۔ وہ ایک ایسی کلی تھی جو رب کریم کے فضل سے ہمارے آنگن میں کھل اٹھی۔ ہمارا معمول تھا کہ جب رات کی تاریکیاں اپنی کمندیں ڈال دیتیں اور ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی تو بچی کو پلنگ پر سوتا چھوڑ کر میں اپنے سرتاج کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں لگ جاتے۔ پھر میرا شوہر نماز پڑھتا اور میں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھتی۔ میرا شوہر انتہائی دلکش آواز میں ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس کی آواز اس قدر دل پذیر اور اثر انگیز تھی کہ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں دنیا کا لالچ آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے تجویز رکھی کہ کیوں نہ ہم سودی کاروبار میں اپنے لیے چند حصے خرید لیں تاکہ ہماری آمدنی میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو اور اپنے بچوں کے لیے کچھ سرمایہ جمع کر سکیں۔ شوہر راضی ہو گیا اور ہم نے اپنا پورا مال سودی کاروبار میں لگا دیا، حتیٰ کہ میری منگنی کا وہ زیور بھی اس میں شامل کر دیا جو میرے شوہر نے مجھے بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ ہم نے جس کاروبار میں اپنے لیے حصے خرید رکھے تھے، کساد بازاری کی وجہ سے اس میں خاصا خسارہ ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم تباہی کے دھانے پر پہنچ گئے۔ ہماری ساری دولت بتدریج ختم ہوتی گئی۔ اب کیا تھا، آہستہ آہستہ ہم مقروض ہو گئے اور ادائیگیوں کے بوجھ سے ہماری کمر ٹوٹنے لگی۔ کچھ دنوں بعد قرض کا اتنا بھاری بوجھ لد گیا کہ اس کی ادائیگی کے تصور سے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پختہ یقین ہو گیا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ ایک روز ہم پریشان بیٹھے تھے۔ رات کا وقت تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اچانک مایوسی اور بیزاری کی حالت میں کسی بات پر شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اسے طلاق دینے کو کہا۔ وہ غصے میں چیخ اٹھا، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق۔ میں رو پڑی اور میری ننھی سی بچی بھی زاروں قطار رونے لگی۔ بچی کے آنسوؤں نے ہمیں اس دن کی یاد تازہ کرا دی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی نے اکٹھا کیا تھا، اور آج مصیبت و نافرمانی نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ وہ دونوں دن ناقابل فراموش ہیں۔ ایک دن وہ جس میں اطاعت الہی کی برکت نے ہمیں اکٹھا کیا، اور دوسرا دن وہ جب معصیت الہی کی نحوست نے ہمیں جدا کر دیا۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔